السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی تناوش کا بھائی دلاور نامی گنڈے کے اڈے پر پہنچتا ہے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے، تو دلاور نامی گنڈا اپنے دوسرے گنڈوں سے اس کا قتل کروا کر اس کی لاش کو وہیں پھینک دیتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ سب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مگر واپسی پر اسے ایک ہمدرد رکشے والا لے کر آیا تھا۔ دلاور شیخ کے اڈے کے سامنے اس کی بے یار و مددگار پڑی لاش کو اس ڈرائیور نے اس لیے رکشے میں ڈالنے کی ہمت کی تھی، وہ ان کا دور پار کا رشتہ دار تھا۔ 2-3 گھنٹے پہلے بہن کو چھیڑنے والے عبرت کا نمونہ بنانے کا دعوے دار دلاور شیخ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، البتہ اپنی جان دے کر کم سے کم بے عزتی کی زندگی جینے سے بچ گیا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی لاش دیکھ کر اس کی ماں پاگلوں کی طرح بس اسے ہی کوستی رہی، یعنی تناوش کو۔ اس کے علاوہ اس بیچاری کے بس میں تھا ہی کیا؟ تناوش تو پیدا ہی کیوں ہوئی؟ میں نے تیرے منہ پر تیزاب کیوں نہ پھینکا؟ ارے تیرے چہرے پر چیچک کی نکل آتی تو میرا گبرو بیٹا تو مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس کی ماں مجزومانہ وویلا جاری رکھے ہوئے تھی۔ محلے کی 2-3 بوڑھی عورتیں اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر جوان بیٹے کی یہ موت کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا کہ وہ کسی بات کو سمجھنے کے قابل ہوتی۔ روتی سینہ کو بھی کرتی، وہ کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ تناوش کے اندر نفرت کا ایسا اعلیٰ اور روشن تھا جو ہر چیز کو بسم کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ باپ جیسے بھائی کی موت اسے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے بس اپنے پروردگار سے شکوہ کو نہ رہی۔ کبھی کبھی وہ خودکشی کرنے کا سوچنے لگتی کہ اس کے مرنے کے بعد کم سے کم اس کی ماں کو تو سکون آ جائے گا، مگر خود کو حرام کی موت کے حوالے کر کے اپنی آخرت برباد کر کے اسے کیا ملتا؟ دلاور شیخ تو اسی طرح دندناتا پھرتا، اس کے بعد کسی اور غریب لڑکی کی عزت کے در پہ ہو جاتا، جبکہ وہ اسے عبرتناک موت مارنا چاہتی تھی۔ کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ وہ اسے اپنے سامنے ایڑیاں رگڑتے دیکھ سکتی، مگر یہ ناممکن تھا۔ نہ تو قانون کے پاس اتنی طاقت تھی کہ دلاور شیخ پر ہاتھ ڈال سکتی، اور نہ کوئی اور ایسا تھا جو دلاور شیخ کو ہلاک تو کیا صرف انہیں ہی دلاور کے شر سے بچا سکتا۔ جنازہ اٹھا اور ماں بیٹیاں تڑپ تڑپ کر غش کھا کر گر پڑی۔ محلے کی عورتوں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا۔ ہوش میں آ کر بشرا خاتون کا وویلا پھر سے شروع ہو گیا تھا، اور تناوش نے گھٹنوں میں سر دے کر دوبارہ اللہ پاک سے شکوہ شکایت کرنے لگی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے بس میں بھی تو کچھ نہیں تھا۔ رات کے گہرا ہوتے ہی محلے والیاں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگی۔ ایک ہمدرد ان کے لیے کھانا لے آیا، مگر ماں بیٹی نے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجبوراً کھانا وہیں رکھ کر وہ بھی تسلی کے چند بول ضائع کر کے رخصت ہو گیا تھا۔ رات گئے ماں کی ممتا نے جوش مارا، اور بشرا خاتون نے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تناوش کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اسے بے تحاشا چومتے ہوئے وہ رونے لگی۔ میری گڑیا، میری لاڈلی، میری شہزادی، میری چندہ، بس کرو نہ رو، تمہاری ماں زندہ ہے اب تک۔ ماں کی شفقت پا کر وہ بلک کر رو پڑی تھی۔ بشرا خاتون اسے مناتی رہی، دلاسے دیتی رہی، وہ ماں کی لاڈلی ہی تو تھی، اور بھائی کی موت میں اس کا کوئی قصور بھی تو نہیں تھا۔ نہ تو اس نے اپنی صورت خود بنائی تھی، اور نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھا تھا
اسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہی اور مالک ارض و سما سب کچھ تحمل سے دیکھتا رہا، کیونکہ عزت و جلال کے مالک نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے، دار الجزا نہیں بنایا۔ اگر دنیا کو بدلے کی جگہ بنا دیتا تو اب تک دلاور شیخ کی بوٹیاں چیل کووں نے کھالی ہوتی۔ اس کے پاس کس چیز کی دیر تھی، وہ تو بس کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی ذات ببرکت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور اس سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ برے کام کا نتیجہ برا ہوا کرتا ہے، مگر اس نتیجے نے زہر کب ہونا ہے یہ اس مالک ہی کو معلوم ہے۔ اگلے دن تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں کا تانتا بندہ رہا۔ پڑوسیوں کی بیٹھک میں مردوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی، چونکہ وہاں بیٹھنے کے لیے گھر کا کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ اس لیے جاننے والے خود بشرا خاتون کے پاس آ کر تعزیتی کلمات کہتے رہے۔ محلے کی مسجد کا امام مولوی محبوب الہی بھی تعزیت کرنے آیا تھا۔ تناوش کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے تسلی بھرے کلمات کہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فوائد پر روشنی ڈالی اور آخر میں بشرا خاتون کو مخاطب کر کے مشورہ دینے لگا، بشرا بہن، یہ موقع ایسی بات کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا اگر کسی میڈیا کے نمائندے سے مل کر اسے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا جائے تو شاید اس بدبخت سے تناوش بیٹی کی جان چھوٹ جائے۔ اگر میڈیا پر یہ خبر چل پڑی تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں بھی کوشش تو کروں گا، اگر محلے والوں نے ساتھ دیا تو ہم باقاعدہ احتجاج کریں گے تاکہ کسی طرح صاحبان اقتدار تک یہ بات پہنچ جائے۔ مولوی صاحب کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ انتقام میں جلی بنی بشرا اگلے ہی دن ایک میڈیا آفس پہنچ گئی تھی۔ آفس سے باہر ہی اسے ایک بند ویگن مل گئی۔ وہ خبروں کی تلاش میں کہیں جا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میڈیا کا نمائندہ بڑے جوش سے اس کے ہمراہ ہو لیا تھا، مگر گھر پہنچنے پر ایک حیرت ان کی منتظر تھی۔ دلاور شیخ اپنے گنڈوں کے ساتھ وہاں پہلے سے کھڑا تھا۔ اسے کسی نے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ مولوی صاحب کے کہنے پر بشرا خاتون میڈیا سے رابطہ کرنے نکل پڑی ہے۔ بشرا کو 2-3 ننگی گالیاں بکنے کے بعد دلاور شیخ اپنے گنڈوں کے ساتھ میڈیا والوں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ 3 آدمی تھے، ڈرائیور، کیمرہ مین اور رپورٹر۔ ان تینوں کو کھینچ کر دلاور کے گنڈے ساتھی ویگن سے باہر لے آئے تھے۔ تو تم میں سے کتنوں کی باجیاں کالج اسکول جاتی ہیں؟ انہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے دلاور کی زبان غلاظت اگلنے لگی۔ رپورٹر تھوک نگلتے ہوئے بولا، دیکھیں جناب، آپ اچھا نہیں کر رہے، ہم عوام کی خدمت گار ہیں اور ایسی کی تیسی تمہاری خدمت کی۔ دلاور نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسی کرتے ہوئے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ دلاور کا بھاری تھپڑ کھا کر اس نے ایک جانب منہ کر کے خون تھوکا اور سر جھکا لیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ فقط تنبیہ کر رہا ہوں، اگر اس کے بعد مجھے تم میں سے کوئی اس گھر یا گھر والوں کے قریب پھٹکتا ہوا نظر آیا، اس کی شلوار اتار کر اس کے سر پر باندھ دوں گا اور اس کے گھر کی خواتین کے جسم پر شلوار تو کیا قمیض بھی نہیں چھوڑوں گا۔ غلطی ہو گئی مائی باپ، ڈرائیور نے تر تر کامتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ دلاور شیخ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے ان کی گاڑی کے شیشے توڑ کر ان کا کیمرہ بھی توڑ دیا تھا۔ اس وقت کراچی کے حالات واقعی جنگل جیسے تھے۔ رینجرز وغیرہ کا آپریشن ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ 1-2 سیاسی جماعت کے گنڈوں نے پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔
لوگ اتنے ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ ایک حواس باختہ شخص کی بکواس کو کہیں کہیں گھنٹے تک سر جھکا کر سنتے رہتے تھے۔ وہ احمق جسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے پاس احتجاج کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میڈیا والوں کا بس بھی انہی کمزوروں پر چلتا ہے جو اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف وہ بھی زبان نہیں کھول سکتے۔ کراچی میں ملنے والی ہر بوری بند لاش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ بتہ وصول کرنے والے کون ہیں؟ ٹارگٹ کلرز کا تعلق کس لابی سے ہے؟ یہ اور ان جیسے بہت سارے سوالوں کے جوابات معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ ان سب کو نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یوں بھی میڈیا کا اصل مقصد پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے، بد انتظامی اور بد نظمی زہر کرنا، اسلام کو بدنام کرنا اور لبرلزم کی تشہیر و تعریف کرنا ہی تو ہوتا ہے۔ میڈیا والوں کے بھاگتے ہی دلاور شیخ ان کے گھر گھس گیا۔ بدقسمتی سے مولوی محبوب الہی وہاں موجود تھا۔ بزرگ کو سنا ہے میرے خلاف کوئی محاذ کھول رہے ہو؟ بارش عمر رسیدہ مولوی کے سامنے کھڑے ہو کر دلاور شیخ نے گھٹیا لہجے میں کہا۔ تناوش اس وقت زمین پر بچھی دری پر بیٹھی نفرت بھری نگاہوں سے اس قریب شکل شخص کو گھور رہی تھی جو اس کے لیے مبغوض ترین شخص تھا۔ دن میں جانے وہ کتنی بار اس پر لعنت بھیجا کرتی تھی۔ اسے دردناک موت کے حوالے کرنا تناوش کی ایسی خواہش تھی کہ جس کے بعد ہی اس کی زندگی میں کسی دوسری خواہش کا نمبر آتا تھا۔ دلاور اللہ کے غضب سے ڈرو، کیوں اس یتیم بے سہارا بچی کے پیچھے پڑے ہو؟ تو ان کا ماما لگتا ہے سالے؟ اس کی سفید داڑھی سے پکڑ کر دلاور نے کھینچ کر زمین پر پٹکا۔ تناوش سے برداشت نہیں ہوا تھا، وہ بھاگ کر مولوی صاحب کے قریب پہنچی۔ تم جیسے بہادر بس کمزوروں ہی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اس سے بڑے لہجے میں کہتے ہوئے وہ مولوی صاحب کو سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ آہا، دلاور نے مکروہ انداز میں کہکا لگایا، تو کوئی طاقتور ڈھونڈ کر لے آؤ بی بی، جہاں تو سب ہی دلاور شیخ کے سامنے کمزور ہیں، اللہ پاک تو کمزور نہیں ہے دلاور۔ مولوی محبوب الہی نے غم و غصے سے کانپتے ہوئے اسے سب سے طاقتور ذات کا حوالہ دیا۔ تو میں کون سا اللہ پاک کے ساتھ لڑ رہا ہوں؟ میں بھی تو تم جیسے کیڑے مکوڑوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے دلاور۔ مولوی محبوب الہی نے اسے اللہ پاک کے غضب سے ڈرایا۔ سن اوے مولوی، یہ آواز مسجد میں بیٹھ کر سنانا، میں جہاں تیرا آواز سننے نہیں آیا، اور یاد رکھنا اگر اس کے بعد میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو اس سے پہلے کالے برقعے والی کو گھر بٹھا لینا، شاید نام کلاس میں ہی پڑھتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوگا یہ سننے کے بعد آیا مولوی محبوب الہی کیا ایکشن لے گا اور دلاور کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اب میڈیا والوں کے جانے کے بعد تناوش کے ساتھ یہ گنڈا کیا کرے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے اتنا جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کیا جائے گا۔ ہمیں اجازت دیجئے، نیکسٹ ایپیسوڈ